اس فرق کو بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا۔ کیا بات تھی اس شخص کی۔ امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ کہتی میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا، سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے۔ لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا، دو مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا۔ ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے۔ وہ بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے، تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی قاہرہ میں رہتے تھے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے۔ دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں، دل بڑا کرتا تھا، میں دعا مانگتا تھا۔ خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ گیا، کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں، وہ سنوں۔ روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا۔ میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں، ویڑے میرے وڑدا ناہی کئی لاکھ وسیلے پاواں۔ آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا، وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد، بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے، ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، میں تیرے ساتھ لگتا ہوں، صفائیاں مل کے کریں گے، آج رانائیاں بکھریں گے، جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے۔ امام کو خط ملا، ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے۔ جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے۔ بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، وہ بہت بڑے ہوں گے، کیا بات ہو۔ جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں، وہ ساری روٹی کھا گئے۔ فرماتے ہیں حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوں گے۔ لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائیں، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے۔ میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے۔ فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا، کہتے بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے۔ میرے ابا جی اشراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے۔ کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں۔ پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے۔ لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے۔ فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ 3-4 دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید حالات اور ہوں، آج تو اور ہے۔
फरमाती है 4-5 दिन के बाद वो रुखसत होने लगे, पर्दे के पीछे मैं सुन रही थी, मेरे वालिद कहने लगे हुजूर वक्त कैसा गुजरा? कहने लगे यार तुझे क्या बताऊं, 2-3 महीने रस्ते में आया हूं तो बच बच के जान बचाने के लिए 2-4 लुकमे खाता रहा हूं। पता नहीं लोगों का रिस्क किस तरह का था, पता नहीं जानवर भी सही ज़िबा हुए थे कि नहीं हुए थे। जब तेरे दस्तरखान पे आया हूं तो मैंने तुझे सैंचा है, सवारा है, मुझे पता है तू एक लुकमा भी हराम नहीं रख सकता, और मैंने तेरे लंगर से नूर निकलते देखा है। और ये वो वाला खाना है जो अंदर जाके बोझ नहीं बनता, नूर बनता है। इसलिए मैं तेरे रिस्क को नूर समझ के खाता रहा हूँ। जिंदगी भर कभी 2 इकट्ठी नहीं खाई, पर यहाँ 8-8 रोटियां खाता रहा, यहाँ अपने घर में या तेरे घर में, वरना रास्ते में तो मैं बड़ा परेशान रहा। और फरमाने लगे तुझे पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहता था? कि हुजूर नहीं। फरमाने लगे जो तू इशा के बाद इशा की नमाज में तिलावत करता था ना सूरतों की, मैं सारी रात बिस्तर में लेट के उनकी तफसीर करता रहता था। और मैंने एक आयत की 100 तफसीरें की है रात भर जाकर, 100। तूने देखा मैं बगैर वुजू चला जाता था सवेरे? और हुजूर हाँ। फरमाते इसलिए कि मेरा वुजू टूटता ही नहीं था, मैं सारी रात तफसीरी नुक्ते बयान करता रहता था। बेटी कहती उन्होंने 2 जुमले कहे और मैं रोने लगी। मेरे वालिद आए तुझे क्या हुआ? मैंने कहा अब्बा जी मैं क्या समझी थी और यहाँ निकल के आया। आप अगर सारी रात नफल पढ़ते हो तो अपनी जात के लिए, और इमाम शाफी सारी रात जाग के बातें याद करते हैं और फिर लोगों के सीनों में उतारते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जिंदा है। मैं क्या समझ